علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج جو ہم نیو کیمپس جا رہے ہیں ادھر جانے کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی وہاں پہ آج ہماری کلاس ہے, کیلیگرافی پینٹنگ کی کلاس ہے ہماری, ٹھیک ہے, ماڈرن کیلیگرافی کی. تو وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. آج ہم ماڈرن کیلیگرافی کے اوپر ایک کلاس دیں گے بچوں کو. پہلے میں کینوس کا ٹیوٹوریل دوں گا, پھر وہ بچے خود بنائیں گے باقاعدہ لائیو, ان کی مسٹیکس نکال کے میں اپنی سپرویژن میں سارا کام کرواتا ہوں. تو اسی طرح سے کام کرواؤں گا تاکہ سارے بچے جو ہے نا وہ ایزیلی اس کو سیکھ سکیں. تو سر یہ جو کیمپس اور یہاں کے اسٹوڈنٹ کیسے ہیں؟ کیا بہت پہلے اچھے سے ہیں, بھی ان بہت کو اچھے بہت اچھے ہیں, ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشن ہے ان کے اندر, جو سب سے بڑی بات ہے. دیکھیں میں نے اپنی آرٹ کی فیلڈ کے اندر کوئی بھی بچہ ایسا نہیں دیکھا جو میرے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آیا ہو اور اس کے اوپر کوئی برڈن ہو کہ جی میرے والدین نے یا پیرنٹس نے کہا ہے جی میں یہ کام کروں. ہمیشہ سے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنے بچے بھی آئے ہیں ان کے اندر پہلی بات یہ کہ باقاعدہ پیشن ہے, اور وہ اپنی مرضی سے اپنے شوق سے اس فیلڈ میں آتے ہیں اور محنت وہ ٹکا کے کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کیلیگرافی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی چلا ہے اور لوگ اس چیز کو پسند کریں. اسلامک کلچر, اسلامک جو ٹریڈیشن تھی اس کو زندہ رکھنے میں اپنا جو کیا اسے کہتے ہیں کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. آئی اپریشیٹ. تو سر آپ کو کب لگا کہ آپ کیلیگرافی سکھا سکتے ہیں؟ بیسیکلی میں تب میٹرک میں تھا, نیشنل ایوارڈ لیا تھا میں نے, 2016 کی بات ہے. تو میٹرک کے فوراً بعد, میٹرک کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو تب میں ایک اسکول میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی. تو وہاں سے بچوں نے میری ٹیچنگ کو بڑا لائک کیا, پسند کیا اور اپریشیٹ کیا. مطلب کہ آپ کو رسپانس سے پتہ چل جاتا ہے نا بچے آپ ان کو ہوم ورک دے رہے ہیں اور وہ شوق سے کر رہے ہیں. اس مینس کہ آپ کے کام کروانے کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ آپ کی ٹیچنگ کو پسند کر رہے ہیں اور آپ کو ایز اے ٹیچر اچھا وہ سمجھ رہے ہیں یا پسند کریں. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ ڈیسیژن لیا. میرے استاد صاحب ہیں شفیق صاحب, ٹھیک ہے, شفیق اوان صاحب, تو بہت اچھے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے مجھے گائیڈ لائنس دی ہیں. تو انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ آپ کو جو ہے نا وہ باقاعدہ آگے ٹیچنگ سٹارٹ کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ وہ میرے کولیگ ٹیچر تھے, ویسے وہ میرے ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے پھر فوراً جو ہے نا یہ فیصلہ لیا کہ اب میں آگے باقاعدہ اپنا ادارہ بناؤں گا اور بچوں کو ٹیچ کروں گا. لیکن میں نے فوری طور پہ ادارہ نہیں بنایا, میں نے پھر اس کے بعد تربیت لی باقاعدہ. ٹھیک ہے, 2016-17 کا یہ میرا فیصلہ تھا. تو اب یہ دیکھیں میں نے ادارہ کب بنایا, 2023, 1 مارچ 2023. یعنی کہ وہ سارے سال میری سٹرگلنگ کے تھے. میں نے اس میں یہ کوشش کی کہ میں جتنا اچھے سے سیکھ سکتا ہوں اس کو میں سیکھوں, لرن کروں, تاکہ کسی بچے کا نقصان نہ ہو. تو یہاں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے بہت, میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک ولاگ آلریڈی بنا چکا ہوں, وہ پوسٹ بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں جا کے یوٹیوب پہ, کہ کیلیگرافی اگر سیکھنی ہو تو آپ ٹیچر کو ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. یہاں پہ پاکستان میں بچے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ویڈیو بس اچھی لگی تو اس کی بیس پہ بچے جو ہے نا وہ کیلیگرافی سیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ پاکستان میں ایسے استاد بھی موجود ہیں جن کو خود کو الف پہ لکھنا نہیں آتا پراپر, اور وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں, اور بچے ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں, اور بچیاں اور بچے ان کے بہت بڑے فین ہیں. تو بیکاز یوٹیوب پہ ان کا بڑا نام ہو گیا یا وٹ ایور جو بھی ہے, ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں خطاط ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور پینٹر ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو آپ مکس نہیں کر سکتے. آپ ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو لازمی طور پہ دیکھا کریں, پہلے ریسرچ کیا کریں کہ خطاطی بیسیکلی چیز کیا ہے. جب آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے دین آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جہاں سے سیکھ رہے ہیں یا سیکھنے لگے ہیں وہ ٹیچر باقاعدہ ویلڈ ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اس کی باقاعدہ میں نے پراپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے, اور یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ میں چاہ رہا ہوں 2-3 اور بھی بنا دوں ویڈیو, تاکہ اویئرنیس, پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے کیلیگرافی کے حوالے سے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے خطاطی ہوتی کیا ہے. تو کافی جو خطاط ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ سے, اچھا ان کا یہ شکوہ بھی ہے کہ جی پاکستان میں لوگوں میں اویئرنیس نہیں. تو بھائی غلطی کس کی ہے؟ یہ ان کی ہے نا, اس اساتذہ کی ہے کہ جنہوں نے اویئرنیس دی نہیں ہے, اور اس کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جن کو کیلیگرافی آتی رہی ہیں, اور وہ مطلب پینٹر ہیں یا اسکیچر ہیں, تو وہ کیلیگرافی ایسے کر کے سکھا رہے ہیں اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں, اور جو پراپر خطاط ہیں ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ہیں چیزیں. جی اچھا سر, تو اگر کوئی کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہو تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟
بیسکس. سب سے پہلے آپ کو بیسکس پہ آنا پڑے گا. جو بچہ کسی اور کی کیلیگرافی دیکھ کے یا کسی سوشل میڈیا سے کسی چیز کو دیکھ کے اس کے بعد کیلیگرافی سٹارٹ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جناب اس کو کاپی کر لیا تو میں کیلیگرافر بن گیا ہوں. دیکھیں وہ آپ صرف ایک کاپی کرنے والے بنیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ مزدوری اور آرٹسٹ میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جی. فرق یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا ڈیزائن کریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جو مزدور ہوتا ہے نا, اب میں فار ایگزامپل آرٹسٹ ہوں, ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے آ کے کہتا ہے جی علی صاحب آپ جو ہے نا وہ یہ ایک پینٹنگ ہے یہ آپ مجھے بنا کے دیں. اب وہ اگر کسی اور آرٹسٹ نے بنائی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں بن کلندر نے بنائی ہوئی ہے یا پھر کسی اور آرٹسٹ نے بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اب میں اسی پینٹنگ کو بنا کے اس کو دے دوں گا. تو یہ کیا ہے, میں مزدوری کر رہا ہوں, میرے پاس ایک اسکل ہے, اس کی میں مزدوری کر رہا ہوں, یعنی کہ اسی کو بنا کے میں آگے دے دوں گا تو وہ سستے داموں دے دوں گا. اب آرٹسٹ کیا کرتا ہے, آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا آرٹیکل کریٹ کرتا ہے, کریشن لے کے آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ کریشن لوگ پسند کرتے ہیں, پھر اس کے وہ منہ مانگے دام جو ہے نا اس کو پے کرتے ہیں. سو یہ ڈفرنس ہے آرٹسٹ میں اور مزدور میں. تو آپ لوگ کوشش یہ کیا کریں کہ آرٹسٹ بنا کریں, مزدور نہ بنا کریں. اور پاکستان میں زیادہ ٹرینڈ یہی ہے کہ لوگ اپنا پیسہ اور ٹائم بچانے کے چکر میں اپنا ٹائم اور پیسہ برباد کر لیتے ہیں. ایسے کورسز کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 2 سے 3 منتھ کا کورس, یہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سے 3 منتھ کے اندر آپ کتنی کو بڑی اسکل سیکھ لیں گے, اس سے لاکھوں کما سکتے ہیں. یہاں آپ سمپل ایگزامپل دوں گا, آپ 4 سے 5 سالہ بیچلر کی ڈگری کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 سے 5 سالہ بیچلر ڈگری کرتے ہوتے ہیں. وہ ڈگری کرنے کے بعد آپ لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انٹرنشپ کی, جس میں 15 سے 20 ہزار روپے بھی آپ کو ملے تو آپ کہتے ہیں شکر ہے مجھے وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ انٹرنشپ کے لیے موقع مل گیا, یا 25-30 ہزار روپے مل رہا ہے تو آپ اس کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. تو کیلیگرافی کی فیلڈ میں آ کے آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ لوگوں کیوں ایسا لگتا ہے کہ بھائی میں 2-3 مہینے بس مجھے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے اور 1-2 ہزار روپے کا کورس جوائن کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں لاکھوں کما لوں. دس از ناٹ پاسبل. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو پراپر اپنا اس پہ بھی پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس ڈگری کی نسبت اس پہ آپ کی انویسٹمنٹ کم ہے. لائک آپ 4 سالہ کوئی بھی بیچلر ڈگری کریں اس میں آپ کے 15-16 لاکھ روپے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ گورنمنٹ یونیورسٹی سے بھی کریں تو 7-8 لاکھ 10 لاکھ تو پھر بھی لگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کیلیگرافی کو پراپر سیکھتے ہیں کسی اچھی جگہ سے, کسی اچھے ٹیچر کے پاس اس کو لرن کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بڑا سمپل آپ کو بتا دیتا ہوں, میکسیمم آپ کے 4 سے 5 لاکھ روپے کے اندر آپ بہت اچھا لرن کر کے ایون کہ اپنا ادارہ بھی اسی بجٹ کے اندر آپ بنا سکتے ہو, اور بنائے بھی ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے. میں نے جب اپنا ادارہ بنایا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے پاس صرف 17,000 روپے تھے, 17,000 روپیز تھے. میں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا, اور آج اللہ کا شکر ہے گاڑی ہے, میرے 3 کیمپس ہیں سوری, اب میں نے تیسرا اوپن کیا DHM میں, تو 3 میرے اپنے کیمپس ہیں. اس کے بعد میں گاڑی ہے, میرا ایک لائف سٹائل ہے, اچھا موبائل, اچھی سب کچھ, مینیجر رکھے ہوئے ہیں, سارا کام آپ سب کو پتہ ہے. تو بڑا بہترین کام چل رہا ہے, لاکھوں روپے کما رہا ہوں الحمدللہ. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو پھر ٹائم دینا پڑے گا, آپ لوگوں کو یہ بھولنا پڑے گا, کہ آپ بیسیکلی پہلے کیا کر رہے ہو. اگر آپ لوگ پراپر ٹائم اور پیسہ انویسٹ نہیں کرتے تو وہ دنیا کی کوئی بھی اسکل ہے, آپ سمجھ لو کہ آپ نے اس میں اپنا ٹائم بھی برباد کیا ہے اور آپ نے اپنی اس میں جو پیسہ ہے وہ بھی برباد کی ہے. اگر اس کو پراپر کیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پراپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اور وہ انویسٹمنٹ ٹائم بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. جی اچھا سر, میرا ایک یہ بھی کویشچن ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ کیلیگرافی بہت مشکل ہے تو اس کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ مطلب اس کا دل بھی کر رہا کرنے کا بٹ اس کو مشکل بھی لگتی ہے چیز. مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیچر کیسا ہے, وہ آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کیسے کرتا ہے. ادروائز کیلیگرافی ہرگز مشکل نہیں ہے. میرے پاس جس نے سب سے لیٹ لرن کیا ہے نا اس کو بھی 6 سے 7 مہینے لگے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا. تو ویسے میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ویسے اگر پراپر ایک بچہ جو ہے نا وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے اس پہ توجہ دے, سارے معاملات کرے, تو 2 سے 3 منتھ انف ہے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا آپ کو. کیلیگرافی میں 2 سے 3 منتھ کے اندر آپ کی بیسک کلیئر ہو جاتی ہے. پھر آپ کا باقی جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں اس میں آپ نے پروفیشنل لیول کی جو ماڈرن کیلیگرافی ہے اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں, 3D میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اس میں آپ نے جو ہے نا وہ
बारीक काम कैसे करना है, नकाशी और इल्यूमिनेशन और वो सारा कुछ, फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। लाइक मैंने एक 7 मंथ का जैसे प्रोफेशनल कोर्स डिज़ाइन किया है, तो उसके अंदर आपकी बेसिक भी क्लियर होती है, उसमें आपकी मॉडर्न कैलीग्राफी भी क्लियर होती है, प्रोफेशनल टेक्निक्स, अर्निंग प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें तो हर चीज़ मैंने बताई हुई है। तो आप उसमें कर सकते हो, यानी कि 7 मंथ में आप कर सकते हो अगर कोई करना चाहे तो। जी। तो सर आज का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो खुदारा इस चीज़ की आप लोग रिसर्च किया करें कि बेसिकली आप जिस टीचर के पास लर्न करने लगे हैं उसको खुद भी काम आता है या नहीं आता। देखें, सोशल मीडिया पे हाइप और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना कोई वैलिड तो है नहीं, इसमें वैलिडिटी तो है नहीं कि आपको बाकायदा उसके लिए लाइसेंस चाहिए तो तभी आप ये कर सकेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसके लिए लाइसेंस का तो कहा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अपने घर में बैठ के भी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपको अभी आप देखें, आपको पेंटिंग आती है, कैलीग्राफी तो आपको आती नहीं है, तो आपको भी मैं कह दूं तो आप अपने घर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो लोग तो आपको भी फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा आइंदा बड़ा अच्छा काम है। बेशक आपको लिखना नहीं आता, आप डिजाइनिंग कर दो, पेंटिंग को और कैलीग्राफी को मिक्स करो। तो खताती एक डिफरेंट चीज़ है, पेंटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, इन दोनों को मिक्स ना करें। इस चीज़ के ऊपर आप लोग फोकस करें। और जब भी आप लोगों ने लर्न करना होता है तो टीचर की रिसर्च बहुत ज़रूरी है, उसका प्रॉपर खतात होना बहुत ज़रूरी है। वो रूल्स के मुताबिक कैलीग्राफी को करता है या नहीं करता, उसका ख़त कितना मजबूत है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाए देन आप कोर्स आएंगे। बस ये मेरा छोटा सा मैसेज था। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों से मैंने शेयर की है। आइंदा भी करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में खताती के हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर मैं रील्स भी अब डालूँगा, उसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी डालूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके मामले में रूमर्स और प्रॉब्लम्स देखी हैं। बच्चे इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो बेचारे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पैसा। मैंने एक बंदे का कोर्स देखा, यकीन माने मुझे उसके बारे में एक रिव्यू मिला कि 68,000 रुपीज़ उसने चार्ज किए, और दुबई की बच्ची थी, मेरी स्टूडेंट थी। तो वो कह रही है कि सर अब मैं उसको काम भेजती हूँ ना उस टीचर को, तो वो रिप्लाई भी नहीं करता। मतलब व्हाट इज़ दिस? उसके अंदर फेवरेटिज्म है। जो लड़की थोड़ी सी पता नहीं उसको पसंद होती है या खूबसूरत होती है, आई डोंट नो, उसको वो रिप्लाई कर देता है। जो मतलब उसको मुँह नहीं लगाती या खूबसूरत नहीं है या कुछ ऐसा है तो उसको वो रिप्लाई नहीं करता। तो ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे जो रूमर्स हैं उनसे बचें। आप लोग टीचिंग में फेवरेटिज्म का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपके लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप टीचर हो? टीचर्स को भी चाहिए कि यार शर्म करें, मतलब आप पैसे ले रहे हो तो उनको आप बाकायदा सिखाओ भी, उनका काम चेक करो, उनकी मिस्टेक्स निकालो, उनको गाइड करो। आप इस तरह हराम पैसा ना कमाओ। तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि पहले वेरिफिकेशन किया करें, ये ज़रूरी चीज़ है। जी सर। ठीक है जी, आज के लिए इनफ कर दें। वो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम डाल देंगे। ओके चलें, ओके जी, बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।